محتشم محترم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ناچیز نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آیہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ رب قدوس حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق سن کر عمل کی توفیق بخشے۔ میرے محترم سامعین، آج غالباً 24 رجب المرجب ہے، اور اس مہینے کی عظمت، شان اور شوکت کا آپ کو علم ہے۔ اس مہینے کی 27 کی رات کو جو عظمت رب قدوس نے ہم سب کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، وہ کسی پیغمبر کو نصیب نہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ جل مجدہ الکریم کا۔ قرآن گواہ ہے، اللہ جل مجدہ الکریم فرماتے ہیں، اے میرے نبی کے غلاموں، تم بہترین امت ہو۔ امت بھی عظمت والی، نبی بھی عظمت والا۔ امت تمام نبیوں کی امت کی سردار، نبی تمام نبیوں کا سردار۔ یہ اعزاز ہمارے حصے میں آیا۔ غالباً یہ چوتھا جمعہ ہے کہ آپ حضرات اس معجزہ شریف کو ترتیب کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں نے پہلے جمعہ عرض کیا تھا، کرامت بھی برحق ہے اور معجزہ بھی برحق ہے۔ آپ یہاں خلش پیدا ہوتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز سامعین، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو پرندوں کا بھی نبی بنایا، جنات بھی تابع تھے۔ میرے عزیز سامعین، بولیاں بھی سکھا دی رب قدوس نے آپ کو۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ہدہد جو بڑا حسین پرندہ ہے، جس کی نگاہ بہت گہری ہے، دور سے دیکھ سکتا ہے، وہ گم ہو گیا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ کچھ دیر کے بعد حاضر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم غیر حاضر کیوں تھے؟ انہوں نے عرض کی، حضور میں ایک جگہ پہ پہنچی، وہاں لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، اس قوم کی جو سربراہ ہے وہ بلقیس ہے، اس کا بہت بڑا محل ہے۔
7 کمرے ہیں، ایک اس کا تخت ہے جو 80 من کا ہے، سونے اور جواہرات کا بنا ہوا. وہاں گئی، وہاں سے آئی. آپ نے کیونکہ خدام بیٹھے تھے، نبی کے غلام کی بہت بڑی عزت ہے، جس نبی کا غلام بھی ہو صحابی بھی ہو. چنانچہ آپ نے پیغام بھیجا کہ تم میرے پاس آؤ. بلقیس کو پیغام ملا، وہ روانہ ہوئی. بہت لمبا 300 میل لمبا سفر تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مجلس میں بیٹھنے والے، کوئی تم میں کوئی ایسا میرا غلام ہے جو بلقیس کی آنے سے پہلے اس کا تخت پیش کرے. 7 کمروں میں، اور وہ کمرے بھی مکفل، تمام کو تالا لگا ہوا. 80 من اس کا وزن ہے. کالا عفریت من الجن، جنوں کا ایک سردار آپ کا ولی کھڑا ہوا کہ یا نبی اللہ، اگر مجھے حکم ہو تو میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت پیش کر سکتا ہوں. یہ جن کی طاقت ہے. آپ نے فرمایا ایسا کمزور مجھے غلام نہیں چاہیے، جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو پہلے لے آئے، مجھے وہ آدمی چاہیے. قرآن پاک میں آتے وقال علم من الکتاب، آپ کا ایک غلام کھڑا ہوا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، آصف بن برخیہ آپ کا ولی تھا. کھڑا ہو فرمایا میں لا سکتا ہوں. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، اے پیغمبر علیہ السلام، اے میرا نبی، آپ آنکھ بند کریں گے، جب کھولیں گے تخت موجود ہوگا. یہ قرآن بیان کرتا ہے. اتنی طاقت تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ولی کو عطا فرمائی. نبی کا کیا مقام ہے. میرے عزیز سامعین، یہ معراج کی سیر آپ آج تک سنتے آئے کہ یہ سفر معراج ہے. قرآن اسرا سے تعبیر کرتا کہ اے دنیا والوں، یہ سفر نہیں تھا بلکہ یہ سیر تھی. کیونکہ سفر کے اندر تھکاوٹ ہوتی ہے، سیر کے اندر راحت ہوتی ہے. حضور اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام آسمانوں سے ہوتے ہوئے، پہلے پر میں نے پچھلا جمعہ عرض کیا تھا، دوسرے پر، تیسرے پر، 7 آسمانوں کے بعد پھر آپ جنت میں تشریف لے گئے. تمام مناظر دیکھے. مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا تھا، جو خلش تھی وہ ختم ہو جائے. امت کے بارے میں جو میرا محبوب غم زدہ ہے، اس کا غم غلط ہو جائے، تسلی ہو جائے. چلتے چلتے ایک محل دیکھا، بہت حسین. پوچھا جبریل یہ کس کا ہے؟ عرض کی آقا یہ آپ کے غلام ابو بکر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر آپ کچھ آگے بڑھے تو ایک اعلیٰ قسم کا اور محل دیکھا. پوچھا جبریل یہ کس کا ہے؟ حضور یہ آپ کے غلام عمر ابن خطاب کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ کچھ آگے
روانہ ہوئے، پھر ایک عظیم محل دیکھا خوبصورت، پوچھا یہ کس کا؟ آقا یہ آپ کے غلام حضرت عثمان ابن عفان کا رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ نے ایک محل دیکھا جو زبرجد سے بنا ہوا تھا، بہت خوبصورت، پوچھا جبریل یہ کس کا ہے؟ اس سے یہ نہ سمجھے کہ حضور کو علم نہیں تھا۔ جیسے مالک اپنے مزارع کے ساتھ اپنے زمین کو جب کھیت میں جاتا ہے، باغ میں پوچھتا ہے یہ کیا پتہ سب کو ہوتا ہے، یہ اس کی شان، یہ عظمت ہے کہ آقا یہ آپ کے غلام امام المشارق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ۔ فرماتے پھر آپ آگے پہنچے، حوروں نے گھیرے میں لے لیا، سب سے خوبصورت حور وہ حاضر ہوئی، ہدیہ تبریک پیش کیا، آقا تمام جنت والوں کو اعزاز بخشا، مجھ پر بھی کرم فرمائیں، مجھ پر بھی شفقت فرمائیں۔ فرمایا تو سب سے زیادہ حسین ہے، اگر تو کچھ مانگتی ہے میں پھر اپنا کالا بلال تجھے دیتا ہوں۔ اے بلال تیری عظمت پر قربان جاؤں، کتنی شان ہے، اللہ رنگ کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ حور نے کچھ محسوس کیا، میں اتنی حسین حوروں کی سردار، شوہر میرا کالے رنگ کا، پیشانی پہ غمی کی آثار آقا نے محسوس فرمایا۔ فرمایا حور خبردار، کہیں فخر کرے تو، یہ تو میں نے کہہ دیا ہے، پتہ نہیں میرا بلال بھی تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ معمولی بات نہیں ہے، حضرت بلال کا مقام، عظمت، آقا سے پوچھو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جنت میں جب آپ جائیں گے سب سے پہلے آپ جائیں گے، جنتی کون جائے گا؟ فرمایا میرا بلال جائے گا۔ پھر عرض کی حضور جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ فرمایا میرا بلال۔ 3 بار سوال کیا، سب حیران ہو گئے۔ عرض کی آقا جنت میں بلال پہلے جائے گا؟ فرمایا دیکھو میرے غلاموں، جس سواری پر محمد سوار ہوگا اس سواری کی مہار میرے بلال کے ہاتھ میں ہوگی، اور مہار پکڑنے والا سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ میرے عزیز سامعین، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مناظر دیکھتے گئے، دیکھنے کے بعد سدرۃ المنتہا سے پھر جبریل نے عرض کی آقا یہاں ایک دوگانہ نفل ادا فرمائیں تاکہ میری جگہ کو بھی فیض کا حصہ مل جائے۔ ہاں آپ نے نفل ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جبریل چلو۔ جبریل نے عرض کی آقا اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسودت پرم، میرا محبوب اگر ایک بال بھی میں ذرا اوپر پرواز کروں تو اللہ کے انوارات اور تجلیات سے میرے بال جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ آقا یہ میری انتہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل تیری انتہا ہے، میری ابتدا۔ چنانچہ پھر آپ رفرف پر سوار ہوئے، براق رک گیا، پھر رفرف بھی رک گیا، پھر ادن و منی کے ادن و منی کی آواز آئی، اے میرا محبوب میرے قریب ہو جا، حتیٰ کہ آپ اللہ کے حضور پہنچے،
جیسے شایان شان آقا کے تھا، جیسے شایان شان خدا کے تھا محب اور محبوب کی ملاقات۔ 90,000 باتیں فرمائی۔ جب یہ گفتگو ہو گئی امت یاد آئی، لا الہ الا العالمین، میرا معراج تو آپ کو دیکھنا ہے، میری امت کا معراج۔ تو رب قدوس نے فرمایا میرا محبوب الصلاۃ معراج المؤمنین، تیرا امتی جب نماز پڑھے گا یوں سمجھے میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ امت کا معراج نماز میں 50 نمازیں عطا ہوئی امت کے لیے تحفہ۔ آپ چھٹے آسمان پر جب تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھی محبوب کیا انعام اکرام ہوا؟ فرمایا 50 نمازیں رب قدوس نے امت کے لیے عطا فرمائیں۔ تو آپ نے عرض کی آقا میں نے اپنی امت کو دیکھا ہے کہ آپ کی امت نہیں پڑھے گی۔ مختصراً 9 بار سرکار تشریف لے گئے اور تخفیف ہوتی رہی۔ 9ویں بار رب قدوس نے فرمایا میرا محبوب 45 معاف ہیں، 5 باقی ہیں، قانون میرا وہی ہے لیکن تیرا امتی پڑھے گا 5 ثواب 50 کا لکھوں گا۔ جب آپ تشریف لے آئے، آپ نے آ کر صبح کو اعلان کر دیا، اے مکہ والو میں آج رات میں نے معراج کیا، بیت المقدس کیا۔ حیران ہو گئے سب، کیونکہ یہ بات بڑی مشکل تھی، مکہ معظمہ سے بیت المقدس جانا اور ایک رات میں جانا آنا یہ ناممکن بات تھی۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابی لہب یہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا آؤ چلیں۔ سب سے پہلے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ ابو بکر کے پاس جائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہاں پہنچے ابو بکر، ایک شخص کہتا ہے کہ میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس کیا اور وہاں سے آیا، کیا خیال تیرا؟ ابو جہل نے جب یہ سوال کیا تو حضرت صدیق نے فرمایا یہ ناممکن بات ہے، ایک رات میں جانا آنا یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ایک دوسرے کو وہ دیکھنے لگی۔ حضرت صدیق چونکہ رازدار نبوت تھے، آپ نے بھانپ لیا، فرمایا یہ اعلان کس نے کیا ہے؟ تو ابو جہل نے بڑے فخر سے کہا کیا ہے ابو بکر، یہ تیرے یار محمد الرسول اللہ نے کیا۔ وہ کہتے میں گیا بھی ہو آیا ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے آپ جوش میں آئے، کھڑے ہو گئے اور میں ابو جہل سنو، یہ تو میرے یار نے تھوڑی سی دیر تھوڑے سا سفر پر اتنی بات کہی ہے کہ میں گیا بھی آیا ہوں، اگر میرا محبوب اس سے بھی دور کی بات کرے تو میرا ایمان ہے میرا یار جھوٹ نہیں بولتا۔ جبریل جاؤ میرے محبوب کی خدمت پہ درود و سلام کا تحفہ پیش کرو اور عرض کرو اے میرا محبوب تیرے یار ابو بکر نے تیرے واقع معراج کی تصدیق کی ہے، میں نے اس کو صدیق بنا دیا۔ ابو جہل نے انکار کیا ہے، میں نے اس کو صدیق بنا دیا۔ تحفہ کیا ملا؟ نماز کا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر زندگی باقی آئندہ جمعہ۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، اے میرے غلاموں، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میں محمد کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ رمضان المبارک کے علاوہ آپ اس ماہ میں کثرت سے روزہ دار ہوتے تھے، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی عزت والا ہے،
اس میں ہمیں چاہیے کہ کثرت سے عبادت، صدقہ، خیرات، غربا، مساکین، یتامہ کا دھیان اس میں ہم کریں۔ پچھلا مہینہ اس کو نسبت نبی پاک کے میراب پاک سے تھی، اس مہینے کو نسبت نواسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیونکہ اس ماہ کی 5 تاریخ کو، شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو ایسی ہستی کا یوم ولادت ہے جس ہستی کو تاریخ اسلام قیامت تک بھلا نہیں سکتی۔ وہ ہستی محتاج تعارف نہیں ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کی نسبتیں کتنی ہیں۔ جس ہستی کی ماں زہرا ہو، بابا علی ہو، نانا نبی ہو، نانی خدیجۃ الکبریٰ ہو، اور یہ ہستی جن کی تربیت آغوش نبوت میں ہوئی، حضور اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ولادت کی خوشخبری دی گئی۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ میرے نبی کی اولاد سے ہے، نواسا ہے۔ آپ تاریخ کی اوراق پلٹ کر دیکھیں کہ ہر انسان کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، لیکن میرے نبی کی اولاد کی نسل بیٹی سے چلی ہے۔ ماں کی عظمت آپ سمجھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی والدہ کی عظمت کیا تھی؟ آپ مخدومہ کائنات، خاتون جنت، سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرا آقا کے ہاں بڑے بڑے اکابر تشریف لاتے، لیکن میرے آقا نے کسی کے لیے قیام نہیں فرمایا، کھڑے نہیں ہوئے۔ امام علی مقام علیہ السلام آپ کے والد گرامی امام المشارق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، جن کی عظمت میں میرے آقا نے فرمایا، اے دنیا والو، النظر الی وجہ علی عبادت، اے میرے غلاموں، میرے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے۔ اندازہ خود لگائیں، جس ہستی کی ماں زہرا ہو، باپ علی المرتضی ہو، نانی خدیجۃ الکبریٰ ہو، اور نانا امام الانبیاء ہو، مقام خود اندازہ لگائیں۔ میرے عزیز سامعین، یہ ہستیاں قابل تعظیم ہیں، ان کی تکریم ہے۔ تاریخ بتاتی ہے
ان سے پیار کرنا. اور میرے عزیز سامعین، عرض یہ ہے کہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس سرکار کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں حضور کے ہمراہ تھا. فرماتے ہیں اچانک مولا علی کرم اللہ وجہ کا دروازہ آیا، اندر سے حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی. فرماتے ہیں سرکار زہرا پاک کے دروازے کے اندر داخل ہو گئے. میں باہر کھڑا تھا کہ آپ نے حکمناک لہجے میں فرما الا تعلمی یا فاطمہ ان بکاءہ یؤذینی، اے فاطمہ تو نہیں جانتی کہ حسین کا رونا محمد کو تکلیف دیتا ہے، اسے رلایا نہ کر. میرے عزیز سامعین، ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے. دوران خطبہ یہ دونوں بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ دونوں بھائی ہیں. امام حسن بڑے ہیں، حسین پاک چھوٹے ہیں، اور یہ دونوں شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل تھے، سرکار کی ہم شکل. روایت کا اندر آتا ہے سرکار دو عالم وسلم جب کبھی باہر چلے جاتے کچھ دنوں کے لیے تو مدینے والے بے چین ہوتے حضور کی مفارقت کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دونوں شہزادوں کو منبر رسول پر لے آتے، کیونکہ ناف سے لے کر پاؤں تک حسین میرے نبی کی تصویر تھے، ناف سے لے کر سر تک امام حسن میرے نبی کی تصویر تھی. جب یہ دونوں شہزادے منبر پر تشریف لاتے تو صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جلووں کو ملاحظہ فرماتے اور تسکین ہو جاتی. میرے عزیز سامعین، روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ دیکھا یہ دونوں بھائی مجمع میں نانا جان کی طرف آ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، سفر جاری ہے. دونوں کا پروگرام نانا جان کی خدمت میں جانا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا، سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا، نیچے آئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، منبر پر لے گئے. اللہم احبہما، اے میرا مولا میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. یا اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما. تو معلوم یہ ہوا حسنین کریمین کی محبت ایمان کی نشانی ہے. میرے عزیز سامعین، انشاءاللہ العزیز تفصیل پھر زندگی باقی آئندہ جمعہ عرض کروں گا. اللہ تعالی ہمیں اسوہ شبیر پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ ہستی ہیں جو محتاج تعارف نہیں ہیں، جن کا نام عبداللہ، ابو بکر کنیت، صدیق جن کا لقب. اور میرے عزیز سامعین، تاریخ میں دو ایسے مہاجر آئے ہیں جن کی ہجرت کو تاریخ قیامت تک نہیں بھلا سکتی. ایک مہاجر مکے کا اور ایک مہاجر مدینے کا.
مدینے کا مہاجر حسین ابن علی اور مکے کا مہاجر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. قرآن میں آپ کی عظمت کو جو بیان کیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. آیا بھی وہ سچائی سے، سچا تھا، سچائی کی تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں جس کو میرے اللہ نے متقی قرار دیا. میرے عزیز سامعین، آپ کا اسلام لانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. حضرت صدیق فرماتے ہیں میں ملک شام میں تھا تجارتی غرض سے، ابھی آپ اعلان فرمانے والے تھے، آخری رات تھی میری شام میں قیام کی، سامان میں نے خریدا، باندھا اور اسی رات سو گیا. صبح کو ہماری روانگی تھی شام سے مکہ معظمہ کی طرف. رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ چاند اور ستارے اتر کر میری گود میں آ گئے. حضرت صدیق فرماتے جن کا نام عبداللہ فرماتے حیران ہوا، کبھی ایسا خواب نہیں دیکھا. بیدار ہوا، شام والوں سے پوچھا کوئی یہاں بہت بڑا عالم یا خواب کی سچی تعبیر بتانے والا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں فلاں عالم ہے. حضرت صدیق فرماتے میں اس کے پاس پہنچا، بیٹھا، انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا خواب کی تعبیر پوچھنی. اس نے کہا خواب بیان کرو. کیا خواب؟ فرمایا خواب میں نے آج رات دیکھا ہے کہ چاند اور ستارے اتر کر میری گود میں آ گئے. حضرت صدیق فرماتے اس راہب نے، اس معبر نے مجھے غور سے دیکھا اور پوچھا ما اسمو کا، کیا نام ہے آپ کا؟ فرمایا اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ. پھر اس نے دوسرا سوال کیا من آئین جیتا، تم کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا من مکہ تھا، میں مکے سے آیا. حضرت صدیق فرماتے ہیں اس نے مسکرا کر مجھے دیکھ کر کہا عبداللہ خواب تجھے مبارک ہو، خواب تجھے مبارک ہو. فرماتے ہیں سمجھ نہیں آئی کس چیز کو مبارک دیتے ہیں، تفصیل بیان کریں. اس راہب نے کہا معبر نے، اے عبداللہ تیرے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب مکے میں ایک محبوب نبوت کا اعلان کرے گا، تو اس نبی کا مشیر بھی ہوگا، وزیر بھی ہوگا. حضرت صدیق فرماتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے میں نے اس خواب کو سینے میں چھپا لیا، سوا خدا کے اور معبر کے اور مجھے اور کسی کو اس کا علم نہیں تھا. میں نے سامان اونٹوں پہ لادا، سامان مکہ معظمہ روانہ ہوا، حتیٰ کہ پہنچ گیا. حویلی میں اونٹ بٹھائے، سامان اتارا، ابھی کھولنے ہی والا تھا کہ ابو قبیس سے اعلان ہوا اے مکہ والو تمام جمع ہو جاؤ، محمد اہم اعلان کرنے والا صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے میں نے کہا اعلان سنوں اس کے بعد کھولوں. فرماتے میں دوڑا، جب میں ابو قبیس پر چلا تو پورا مکہ جمع تھا. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ تمام یہ بھی موجود تھے. میں بھی پہنچ گیا. سرکار نے نگاہ فرمائی تو دیکھا سارا مکہ آ گیا، چھوٹے بڑے، کالے گورے، نوجوان، بوڑھے، بیمار، تندرست، مرد عورت تمام. فرمایا مکہ والو دیکھو میری ولادت تمہارے اندر ہوئی، میرا بچپن، لڑکپن، جوانی، حتیٰ کہ آج میری ظاہری عمر 40 سال ہو گئی. میرا کوئی نقص عیب تم نے دکھا ہے؟ حضرت صدیق فرماتے ہیں مجھے خلاق کائنات قسم ہے، یک زبان ہو کر مکہ والوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دامن پاک ہے، کوئی نقص اور عیب ہم نے آج تک نہیں دیکھا. پھر سرکار نے فرمایا اگر میں کہوں کہ ابو قبیس کے دامن میں دشمن حملہ کرنے والا ہے تسلیم کرو گے؟ سب نے پھر یک زبان ہو کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں. یہ دو سوال، یہ دو جواب مکہ والوں کے. سرکار نے فرمایا اچھا مکہ والوں سنو میرا عام اعلان کیا ہے،
فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک، میں اس کا محبوب بھی ہوں اور سچا رسول بھی ہوں۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں یہ اعلان سننا ہی تھا کہ پورا پہاڑ فارغ ہونے لگا، 5 10 آدمی کو ٹولے بن کو اتر بھی رہے ہیں، حضور کو سست کہہ رہے، دوسرے الفاظوں سے سارا پہاڑ خالی ہو گیا، حضور اپنے گھر کو روانہ ہوئے۔ صدیق فرماتے ہیں میں گھر نہ گیا، حضور کے پیچھے ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دولت پر جلوہ آ رہا ہوا، میں بھی دوزانو ہو کر جیسے شاگرد استاد کی خدمت بیٹھ گیا۔ میں نے سوال کیا، آپ سوال بھی سنیں گے جواب بھی سنیں گے، ایمان تازہ ہو۔ صدیق نے سوال کیا مت دلیل ما تدعا یا محمد، اے آقا جو ابھی آپ نے ابو قبیس پہ دعویٰ کیا ہے، اس کوئی دلیل بھی تمہارے پاس ہے؟ آپ نے کیا دعویٰ؟ خدا ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں، یہ تمہارا دعویٰ ہے، اس کی دلیل؟ روایت کے اندر آتا ہے سرکار نے مسکرا کے فرمایا، اس تبسم کی عادت پہ راکھوں ذرا، فرمایا رؤیا کا التی رایت بالشام یا عبداللہ، اے عبداللہ میرے اس دعوے کی جو میں نے ابو قبیس کی کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں، اس دعوے کی دلیل وہی خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھا تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے سرکار کا یہ فرمانا تھا کہ صدیق کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آئے، سرکار کی پیشانی کو چوما، فوراً پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ یہ مدینہ یونیورسٹی کے پہلے طالب علم ہیں جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان پر اسلام قبول کیا۔ مستورات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور بچوں میں امام المشارق والمغارب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔ میرے عزیز سامعین، اس کے بعد حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلان اسلام لانے کے بعد میرے باپ کے پاس 80,000 درہم موجود تھا۔ 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، 23 سال میرے باپ نے 80,000 نبی کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبی میں اعلان کیا، اے میرے غلاموں، کوئی ہے مجمع میں آج جس نے آج بھوکے کو کھانا کھلایا؟ کوئی کھڑا نہ ہو۔ صدیق انا یا رسول حضور میں نے آج بھوکے کھانا۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے آج جو مریض کو پوچھ کر آیا؟ آپ کھڑے ہو، پورے مجمع پہ کوئی کھڑا نہ ہوا۔ انا یا رسول اللہ حضور میں ایک مریض کو پوچھ کر آؤں۔ فرمایا کسی ننگے کو کسی نے کھانا کھلایا، کوئی ہے میرا غلام؟ صدیق کھڑے ہو۔ سرکار ابھی یہ کھڑے تھے، حضور نے فرمایا من سرّا ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى هذا، اے میرے غلاموں کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو میرے صدیق کو دیکھ لو۔ یہ مکہ معظمہ کی بات ہے۔ اب مدینہ منورہ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی سرکار میرے ہاں قیام پذیر تھے، رات کا وقت تھا، چارپائی پر میں بھی حضور کی خدمت میں بیٹھی تھی، اچانک میری نگاہ آسمان پر پڑی، دیکھا تو آسمان ستاروں سے بھرا ہوا۔ میں نے سوال کیا آقا کوئی آپ کا ایسا غلام بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ اچھا صدیقہ فرماتی میں نے یہ سوال کہ حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کے بعد فرمایا عائشہ اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں، اے عمر تیری عظمت پر قربان جاؤ۔ خدا گواہ ہے صدیق مرید مصطفیٰ، غنی مرید مصطفیٰ، علی مرید مصطفیٰ، سعد مرید مصطفیٰ، سعید مرید مصطفیٰ، بلال مرید مصطفیٰ، تمام صحابہ مرید مصطفیٰ، عمر مراد مصطفیٰ۔ یہ وہ صحابی میرے نبی نے خدا سے مانگ کے لیا۔ اور میں عائشہ اتنی لے کے تو میرے عمر کی ہیں۔ عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو، رو کے عرض کیا عین و عمل ابی، آقا
یہ تو عمر کی نیکی، میرے باپ کی نیکیاں کہاں؟ تو حضور کی آنکھیں پرنم ہو گئے، فرمایا عائشہ سنو، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ کی گال والی لات ایک طرف۔ عزیزان محترم، روایت کے اندر آتا ہے ایک غزوہ کے موقع سرکار نے اعلان کیا، اے صحابہ جنگ کرنی ہے، امداد کرو۔ تو ہر صحابی نے اپنے وسعت کے مطابق پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ ہمیشہ صدیق بازی لے جاتے ہیں، اس دفعہ میں زیادہ خرچ کروں گا، زیادہ دوں گا، تو میں نے پورے مال کا 2 حصے کیے، ایک حصہ میں حضور کی خدمت میں لایا، ایک حصہ بچوں کے لیے آپ نے کے لیے رکھا۔ جب میں لے گیا سرکار نے پوچھا عمر کتنا لائے؟ حضور سارے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ بال بچوں اپنے لیے اور ایک حصہ آپ کے قدموں پر قربان کر دیا۔ آخر میں صدیق تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ، گٹری سر پر پوچھا صدیق کتنا لائے ہو؟ آقا جھاڑو دے کر آیا سب کو۔ حضور نے فرمایا مال اہلک و عیالک یا ابا بکر، ابو بکر بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اپنے کے لیے کیا چھوڑا؟ رو پڑے اللہ و رسول ہو، آقا بیوی بچوں اپنے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، باقی سب کچھ آپ کی قدموں پر قربان کر دیا۔ عزیزان محترم، آخری حدیث امام فخر الدین رازی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیق یہ میری انگوٹھی لے جاؤ، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کر دیا۔ آپ جب سنار کے پاس پہنچے تو فرما لکھو محمد الرسول اللہ۔ جب واپس آئے، جب پیش کی تو نیچے وہ ابو بکر صدیق خود بخود لکھا گیا۔ سرکار نے دیکھا، پوچھا، فرمایا صدیق میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ ما هذه الزوائد، یہ زیادتی کیسے کی؟ آپ کو پسینہ ہے۔ جبریل یا رب العلی جاؤ میرے محبوب کی خدمت عرض کرو، اے میرا محبوب صدیق سے نہ پوچھا۔ صدیق کے دل نے گوارا یہ نہیں کیا کہ محمد کو رسول اللہ سے جدا کروں، اور میں رب کا دل گوارا نہیں کہ صدیق کو مصطفیٰ کروں۔ سرکار کا آپ کا مقام بہت بلند ہے، نبی کے 4 یار ہیں، 4 آنکھوں کے نور ہیں، کیونکہ ہم سنی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں۔ صدیق، فاروق، غنی، علی تمام آنکھوں کے نور ہیں۔ صدیق در والا، عمر سر والا، عثمان زر والا، علی خود محمد کے گھر والا۔ اب کا جب وصال ہوا 2 سال کچھ ماہ کچھ دن آپ نے خلافت کے تخت پر مطمئن ہوئے۔ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے غسل کفن جنازے کے بعد حضور کے آستان عالیہ پر روضہ طاہر پر لے جانا، عرض کریں آقا آپ کا غلام حاضر ہے، اگر حکم ہو تو قدموں میں دفن کرو، اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیہ میں دفن کرو۔ جنازے کے بعد جب لے گئے تھے عرض کیا ایک صحابی نے حضور آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے۔ قبر انور سے آواز آئی یوسل الحبیب الی الحبیب، اے میرے غلام اور دوست کو دوست کے پہلو میں دفن کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔